السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، جو اس وقت سچویشن ہے ملک کے اندر، جو سیاسی معاملات ہیں وہ ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے آج سے کچھ عرصہ قبل تک چل رہے تھے۔ بین الاقوامی محاذ پر اگرچہ پاکستان کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، لیکن اس کی جو ٹرانسلیشن ہے جو معاشی معاملات ہیں اس کے اندر ابھی اس طرح سے نہیں ہو پائی جس طرح سے ہونی چاہیے یا جس طرح سے عوام امید رکھتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ واضح وجہ جو کہا جاتا ہے کہ اگرچہ کہ دہشت گردی کا مسائل ہمارے ہاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو سیاسی عدم استحکام پایا جاتا ہے وہ بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی فلور پر اگرچہ کہ اپوزیشن کو دعوت دی مذاکرات کی، لیکن بیرسٹر گوہر جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی ابھی تک تو کوئی اس کے اوپر پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ ہمارے ہاں میرے ہی پروگرام میں بات کرتے ہوئے تنگی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ جلد پیش رفت کریں گے۔ تو جو سچویشن اس وقت ہے، کیا یہ جو کشمیر کے الیکشن کی جب بات ہو رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کشمیر پہ ایک اجلاس کیا، اس کے فوراً بعد کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ چودھری تنویر الیاس جو سابق وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے پیپلز پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ پھر بہت سے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کی آج استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے؟ مجھے اس سارے معاملے پہ جو ہمارا اس وقت سیاسی معاملات ہیں اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا امجد خان نیازی صاحب نے تحریک انصاف سے، ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے ہوں گے، اور قادر خان مندوخیل پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جواد احمد فیضی صاحب جو ہیں سینئر تجزیہ نگار ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ جرنلسٹ ہیں بہت پرانے اور بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں جو ہماری مقامی سیاست ہے یا ملکی سیاست ہے۔ میں سب سے پہلے امجد خان نیازی صاحب، میں آپ کے پاس آؤں گا۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے شکوہ کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی جو مذاکرات کی دعوت دی گئی تھی۔ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ حکومت کیا کرے اور کیا کرنا چاہیے تھا جو اب تک نہیں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوشاد علی خان، ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی بقا اسی میں ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جائے۔ وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان کے نزدیک ان کا جو دور حکومت ہے اس کو دوام بخشنا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی یہ انسٹیبلٹی رہے گی ہم گورنمنٹ میں بیٹھے رہیں گے، لیکن اس کا نقصان الٹیمیٹلی جو پولیٹیکل جو اس وقت جو سینیریو چل رہا ہے اس میں جو سب سے زیادہ سفر کر رہی ہے وہ آپ کی اکانومی ہے، جو سفر کر رہی ہے آپ کی سیکیورٹی ہے، جیسے کہ کے پی کے ہے، اس کے بعد بلوچستان ہے۔ اگر ان کا دال دلیہ تبھی چلتا ہے جب انتشار رہے، کیونکہ ووٹوں سے تو آئے نہیں ہیں۔ ووٹ سے اگر آتے تو ان کو عوام کی بھی فکر ہوتی، آپ کی بھی فکر ہوتی، عدلیہ کی بھی فکر ہوتی، اکانومی کی بھی فکر ہوتی۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ کہنا کہ یہ کوئی اس طرف جائیں گے، یہ میں پہلے دن سے جو بھی میڈیا کے کافی ٹاک شو پچھلے دنوں میں نے کیے، میں نے سب پہ ایک ہی بات کی ہے کہ یہ صرف بیانیہ بنانے کا صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس میں ان کی عملی کوئی دلیل نہیں موجود۔ وہ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ڈرم بیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم تو پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور تحریک انصاف بات نہیں کرنا چاہتی، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ عمران خان 24 کے الیکشن جو چوری ہوا اس کے بعد بھی انہوں نے کبھی انکار اس بات سے نہیں کیا کہ بات چیت نہیں ہوئی۔ ہمیشہ گورنمنٹ نے ڈش کرایا ہے، ہمیشہ گورنمنٹ نے ابھی میں آپ کو ریسنٹلی اگر بات کرنا چاہوں تو لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ اور نیشنل اسمبلی دونوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ بات چیت کریں۔ تو ہماری طرف سے تو ٹیم موجود ہے۔ کیا آپ اپنا نون لیگ نے جو نون لیگ کی گورنمنٹ نے کوئی ایسے اقدامات کیے ہیں جس میں وہ کہہ سکیں، یا انہوں نے کوئی اپنی ایسی ٹیم تشکیل دی ہے جس کے اوپر یہ بات کر سکیں، بیٹھ سکیں، یا ٹی او آر بنائے ہیں کہ ہم پولیٹیکل سپیس کے لیے، پولیٹیکل ہارمنی کے لیے، یا ملک کے اندر جو اس وقت کرائسس ہے اس کے خاتمے کے لیے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا چاہے وہ آئینی مسائل ہوں، چاہے اکانومی کے مسائل ہوں، چاہے آپ کے سماجی مسائل ہوں، چاہے آپ کی دہشت گردی کے مسائل ہوں، آپ خود اندازہ کریں کہ اس وقت جو ملک کی جو بے روزگاری کا عالم ہے وہ ٹاپ سطح پہ پہنچ چکا ہے۔ قرضے آپ ہر روز کے حساب سے اربوں روپے قرضے ڈیلی لے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ابھی ریسنٹلی جو ملتان کے اندر ایک باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کفن خرید سکتا۔ ہاں، ان کے للت کے لیے اگر آپ
IMF کی پچھلے سال کی رپورٹ دیکھ لیں، جو 5300 ارب روپے بتایا گیا ہے کہ جی وہ چوری ہوتے ہیں یا سیاسی اشرافیہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر جو ہے وہ ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں. کاش کہ ان جو لیکیج ہے ان پہ اوپر کام کیا جاتا، انڈائریکٹ ٹیکسز کی خاتمے کے لیے بات ٹھیک چیت ٹھیک کی ہے، آپ کا کہنے کا جاتی. مطلب یہ ہے کہ لیکن حکومت کی طرف سے کوئی عملی قادر خان مندوخیل صاحب، یہ آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے واقعی کو مذاکرات میں سنجیدہ ہے، آپ کی اتحادی پارٹی ہے، اور اب تو ویسے جو توڑ پھوڑ مجھے کشمیر میں نظر آ رہی ہے یہ تو کچھ انڈیکیشنز دے رہی ہے کہ معاملات جو ہے وہ کوئی خرابی کی طرف مائل ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں. پہلے ہم نے گلگت بلتستان میں دیکھا کہ 4 لوگ ان کے پاس چلے گئے. یہ کیا فینومنا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ؟ کہیں ان کو جیسے کہہ لیں کہ قابو تو نہیں کیا جا رہا یا جکڑا تو نہیں جا رہا؟ دیکھیں، اگر آپ ضیاء اللہ کے دور سے شروع کر دیں کہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے نون لیگ بنائی گئی، پھر نون لیگ کو ختم کرنے کے لیے کاف لیگ بنائی، پھر ان دونوں کو ختم کرنے کے لیے پی ٹی آئی بنائی، پھر پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے جو آئی پی پی بنائی، تو یہ تو پاکستان کی ایک سیاست کا ایک ٹریک ہے جو آپ کے سامنے ہے. کیا مجھے ایک بات بتا دے کہ یہ وہی آئی پی پی ہے جس کا ایک نمائندہ مختلف چینل پہ غالباً اس کی وہ روکڑی صاحب ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تباہ و برباد کر لیے آئی پی پی میں ڈال کے، ہماری ساری زندگی کی سیاست ختم کر دی. وہ ویڈیو نکال دے، میرے ساتھ ایک شو میں تھے انہوں نے. اور جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا وہ چھوڑ کے چلے گئے کانوں کو ہاتھ لگا کے میرے سیاست سے توبہ. اور پھر یہ وہی علیم خان صاحب ہے جو پی ٹی آئی کے لیے جہاز دوڑاتا تھا اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، اور جب لوگوں کو توڑتے تھے بنی گالا لے جاتے تھے اور دوپٹہ پہناتے تھے کہ او لو ہم نے وکٹ گرا دی پیپلز پارٹی کی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ ساری چیز تو آپ کے سامنے. اور پھر یہ وہی آئی پی پی ہے، جب ریزلٹ آیا تو ایک بندہ بھی اس کا نہیں جیتا، اور شاید زندگی میں پہلی مرتبہ وہ جی پی کا اس نے رخ کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کی سیاست کی بات کرو، ہمیشہ آزاد امیدوار چلتی گاڑی میں سوار کرتے ہوتے ہیں، یعنی جو حکومت بناتے ہیں اسی پارٹی میں. ایک تو جی پی نے یہ تاریخ رقم کر دی ہے کہ پہلی مرتبہ وفاقی حکومت کو، یعنی وفاقی پارٹی کو جس کی حکومت ہے اس کو مسترد کیا ہے. دوسری بات یہ ہمارا 18 سیٹوں پہ لیڈ تھی، جب ریزلٹ آ گیا تھا 7 تاریخ کی شام کو 2-3 گھنٹے کے اندر ہمارے 9 سیٹ کلیئر ہو گئے، مسلم لیگ نون کے 2 سیٹیں. پھر اس رزلٹ کو 8-10 دن تک روکا گیا. پھر جب بلاول بھٹو صاحب، پھر اس کے بعد جب ہماری سیٹیں 1-2 بڑھ گئی، نون لیگ کی 6 سیٹیں ہو گئی ہے. پھر بلاول صاحب نے جب پریس کانفرنس کی اور یا میڈیا سے بات کی، آپ کو یاد ہوگا، پھر جا کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی کوئی دھاندلی نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب نے مبارکباد کی ہے بلاول ٹھیک صاحب ہے کو کہ قادر صاحب، مبارک میرا ہو. پوائنٹ یہ ہے کہ بہرحال وہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بندے ہیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیوں؟ نوشاد علی صاحب، آپ میرے جملہ مکمل کریں گے تو آپ کے دیکھنے والے سمجھ جائیں گے ڈرامہ کیا ہو رہا ہے. جی میں وہی پھر کشمیر کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے مبارکباد کی ہمارے بڑوں کو، زرداری صاحب کو، بلاول صاحب کو مبارک ہو. پھر اسی دن اگلے دن یاد ہے کہ ان کے جو صوبائی صدر ہے حفیظ الرحمان صاحب، اس نے بولا ہمارا صدر تو شہباز شریف تھوڑی ہے، ہمارا صدر تو نواز شریف ہے اور ہماری اکثریت ہے، ہمارے پاس 6 سیٹیں اور آ رہی ہے. جبکہ پیپلز پارٹی کے ان 4 آزاد امیدواروں سے بات ہو چکی تھی، وہ پیپلز پارٹی جوائن کر رہے تھے. پھر جا کے جب بلاول صاحب نے جب یہ ناراضگی دکھائی تو پھر بھی جا کے وہ 4 سیٹوں کو نون لیگ کے بجائے آئی پی پی میں کی جولی میں ڈال دیا ہے. یہ پھر وہی آئی پی پی ہے، پھر کشمیر میں بھی پنجہ آزمائی کر رہی ہے. تو اس کا مطلب وہی ہوا کہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے نون لیگ کو ختم کرنے کے کاف لیگ کو ختم کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے آئی پی پی. یہ تو ڈرامہ وہی سلسلہ چل رہے جو قادر صاحب سوال یہ ہے نا کہ پھر آخر سیاستدان کب سبق سیکھیں گے، کب ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور جماعت نہیں بنائیں گے یا کسی اور جماعت میں نہیں جائیں گے؟ کام جا تو سیاستدان رہے ہیں نا، یہ کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے، کوئی جرنلسٹ نہیں ہے، کوئی اور لوگ نہیں ہیں تو سیاستدان ہی. تو سیاستدان اگر خود سے اعلیٰ کار بنتے رہیں گے کسی کا تو پھر پرابلم تو چلتی رہے گی. میں ایک چیز بتاؤں، ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کل آپ کسی اور چینل میں بیٹھے ہوں گے. آپ کا پروڈیوسر جو ایک چینل کے لیے کام کرتے ہیں اگلے دن میں پوچھتے نہیں جی میں تو چھوڑ چکا ہوں فلانے میں ہوں. یہ تو حق ہے کسی کو، یہ تو نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو وہ کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے خواہ اگر کسی کو کسی پارٹی میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ چھوڑے گا، جیسا جہانگیر ترین نے چھوڑا، جیسا دوسرے نے چھوڑا. تو
تو یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ، لیکن میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ کب سیکھیں گے، یہی چیزیں میں کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے یہ ہمارے نیازی صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے لیے بڑے محترم ہے، ہر ٹی وی شو میں پی ٹی آئی کے دوستوں کہتا تھا کہ بابا امپائر کی انگلیاں ڈھونڈنا چھوڑے، آپ کو سیاسی لوگ جو نا دریا پار کرائیں گے۔ آج ان کو تھوڑی سی ہوش آئی ہے، انہوں نے دوسری پارٹی کا اپوزیشن لیڈر اپنی بنا لی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک جو نا وہ پریشر گروپ بنا لیا ٹھیک ہے، چلیں ذوالفقار بھٹی صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ جو معاملہ ہے، یہ اب ایک طرف آپ کشمیر کے حالات دیکھ رہے ہیں، اس میں نون لیگ کے لوگ بھی جا رہے ہیں، آئی پی پی میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی جا رہے ہیں، ایک طرف تو حالات یہ ہیں، دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ آپ جو ہے کہہ دیتے ہیں اسمبلی فلور پہ، وزیر اعظم صاحب کہہ دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر نہ کوئی کمیٹی بنتی ہے، نہ کوئی بات آگے بڑھتی ہے، اپوزیشن لیڈر سے بھی بات نہیں ہوتی۔ کیا معاملہ ہے؟ کیوں سیاستدان جو ہے وہ اپنے مستقبل کا خود نہیں سوچتے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو میرے بھائی نے جو بات کی ہے، یہ کس سیاستدان اور پاکستان کے کس ذی شعور آدمی کو نہیں پتا کہ پاکستان جب سے بنا ہے کیسے کیسے یہ سسٹم چل رہا ہے اور اب کیسے چل رہا ہے۔ یہ آپ کسی ایک سنگل پارٹی کو، سنگل فرد کو، سنگل سیاستدان کو آپ بلیم نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سارا پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے یا ہماری حکومت کر رہی ہے یا اس میں ہمارا رول ہے، تو آپ کو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ دوسرے جو معاملات تھے وہ سب کو، جو میرے بھائی ابھی امجد نیازی صاحب میرے بڑے محترم ہیں، یہ میرے بھائی تو مجھے ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں، کیونکہ میں ان کا چھوٹا کہہ لیں یا بڑا کہہ لیں یا ایک جیسے ہم بھائی ہیں۔ انہیں یاد ہے کہ 2018 میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میرے پہ کیسے دہشت گردی کے پرچے ہوئے، کیسے میرے رزلٹ کو جو ہے وہ، اس وقت تو میرے بھائی نے کبھی مذمت نہیں کی تھی، حالانکہ میرے بھائی تھے، انہیں چاہیے تھا کہ میں تو ان کے اپنے علاقے کا بندہ تھا، یہ ایک پریس کانفرنس کرتے کہ یار ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی کے ساتھ کون زیادتی کر رہا ہے۔ بھٹی جو صاحب آپ نے کی پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو ہوا، کیا آپ نے مذمت کی؟ دیکھیں، میں اسی سائڈ پہ آ رہا ہوں نا، جی میری بات سنیں۔ جب دیکھیں اس وقت تو یہ سارے میرے بھائی انجوائے کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس طاقت ہے اور ہم جناب لوگوں کو کان پکڑا کے دہشت گردی کے پرچے دے کے پکڑ کے ہم ان کو پی ٹی آئی میں شامل کر کے ہم عمران خان کی حکومت بنا رہے ہیں۔ اس وقت تو یہ سارے لوگ خوش تھے۔ اور آپ دیکھیں نا، کہتے ہیں ایوری ایکشن ہیز ریئیکشن ایکول بٹ اپوزٹ۔ یہ ایشو یہ ہے کہ جب آپ یہ سارے کام آپ نے ایک بنیاد رکھ دی، آپ نے ایسی بنیاد رکھ دی کہ آپ نے ایک رستہ دے دیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ اس میں انٹر ہو، اور وہ فیض حمید کے کندھوں پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب آئے، پی ٹی آئی آئی، اور جب ہمارے اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن اور موجودہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف نے ان ہاؤس یہ ریکویسٹ کی کہ آئیں اور ہم مل کے آپس میں بیٹھیں اور پاکستان کی معیشت کے لیے، جیسے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا ہے، اس طریقے سے ہم اس اکانومی پہ بھی ایک میثاق کریں۔ تو اس وقت کہا گیا کہ یہ تو کرپٹ لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، یہ تو یہ ہیں، ہم تو ان کے پیٹ سے یہ نکالیں گے، ہم ان کو یہ کریں گے۔ اور پھر وہ کیوں ہوا آپ کو پتہ ہی، جو کچھ ہم بھگت کے آئے تھے۔ صاحب نے بولا بھٹی صاحب معاف کیجیے۔ نہیں، میں اور بات کر رہا ہوں نا۔ یہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کرپشن کی، ہم آپ کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے، جو آپ تو مہربان ہیں نا، آپ کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار نہیں تھے۔ مندوخیل صاحب، پی ٹی آئی والے آپ سے بھی بیٹھنے کے تیار، ہمارے ساتھ یہ تو 2024 کے الیکشن کے بعد بھی جب بات کی گئی تھی کہ آزاد اراکین ملا کے پیپلز پارٹی سے گورنمنٹ بنائے، تب بھی نہیں بیٹھے۔ جب ہماری حکومت آئی تو پھر ہمارے جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے میاں شہباز شریف صاحب، وہ پرائم منسٹر بنے، اور انہوں نے پھر ان کو دعوت دی ہاؤس میں کہ آپ پھر آؤ جی، آپ پھر بیٹھیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ نہیں جی آپ تو 17 سیٹیں لے کے آئے ہیں جی، آپ تو دھاندلی کر کے آئے ہیں۔ پاپا ابھی پرائم منسٹر صاحب نے یہی اس میں کہا ہے نا کہ اگر آپ 2018 کے الیکشن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لیجیٹیمیٹ ہے تو پھر 24 کا بھی ہے۔
بابا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے افسوس کی بات یہ کہنی پڑتی ہے کہ جب لوگوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، جب لوگوں کا اپنے مسائل ہیں، ان کو تو وہ اس کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں، اور پھر تنقید جو ہے وہ بیٹھ کے میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ وہ جو ہے جو اس وقت دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھٹی صاحب ہم نے انڈیا کے ساتھ جنگ ٹھیک کی، ہے، جنگ میں وہ فتح دیکھیں حاصل کی، انٹرنیشنل محاذ پہ ہم عمل نے ہے، لیکن سفارتی میرا فتوحات حاصل کی۔ میرا سوال وہیں رہ گیا بیچ میں. بھٹی صاحب دیکھیں یہ تو بتائیں کہ پرائم منسٹر نے جب فلور آف دا ہاؤس یہ کہا کہ ہم جو ہے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو کیا کوئی کمیٹی بنی، کوئی پریکٹیکل سٹیپ آپ نے لیا؟ کیونکہ بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں ہمارے سے تو کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی، نہ کسی اپوزیشن لیڈر سے ہو رہی ہے، تو کوئی کمیٹی بن رہی ہے؟ میں اللہ کے فضل سے تیسری دفعہ پارٹ آف اسمبلی ہوں، میں بیٹھا تھا، اسپیکر صاحب نے کہا جی آپ تشریف لے آئیں، بیٹھ کے یہ سارا، تو ان کے دوستوں نے اٹھ کے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ یہ پہلے استعفے دیں اور پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ دیکھیں یہ بات یہ نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ اب انہوں نے کہا، پی ٹی آئی نے؟ وہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن، یار یہ تو یہ کہتے تھے، میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیں نا آپ کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن، میں کیا ان کا نام لو، اچھا نہیں تھا، وہ آپ جا چکے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے پاس تو گولہ بارود کا پیسہ نہیں ہے بھائی، ہیں جی، تو پاکستان انڈیا کے ساتھ کیا جنگ لڑے گا؟ وہ تو ان کی یہ تاثرات تھے، میری آپ بات سن لیں، یہ دیکھیں جب نہ اپوزیشن میں یہ کسی سائڈ پہ بیٹھنے کو تیار ہے، نہ حکومت میں بیٹھنے کو تیار ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ حکومت نے ان کو دعوت نہیں دی، حکومت نے کتنی دفعہ ان کو دعوت دی ہے، یہ تو یہ جب بلو امجد صاحب کہتے ہیں کہ یہ بیانیہ بنانے کے لیے پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا۔ حکومت میں بھی یہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اپوزیشن میں تو پھر یہ ان کا اپنا ایک مزاج ہے، یہ ابھی تک میچور نہیں ہوئے، اللہ کرے یہ میچور ہو جائیں، یہ پولیٹیکلی اپنی میچورٹی کی طرف چلے جائیں۔ بٹ صاحب نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو میچور ہے نا۔ ہمارے بھی تھے، دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے دیکھیں آپس میں کیا کیا نہیں کیا، میری اب بات جیسے میرے بھائی نے کہا جی یہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا پیٹ میں نکالیں گے، تو وہ کیا کیا نہیں کہا تھا، لیکن جب ہم آپس میں ملے، دیکھیں ہمارے ابھی کسی جگہ پہ اسمبلی میں ابھی ہوتا ہے، ابھی دیکھیں نا بلاول بھٹو صاحب نے کہ اپنے ایک تقریر کی، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا، لیکن دوسری سائڈ سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ اس کو اتنا ہیٹ کیا جاتا یا اس پہ تنقید کی جاتی۔ ٹھیک ہے ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، خواجہ آصف کا اپنا نقطہ نظر ہے، پرائم منسٹر نے کا اپنا ہے، جہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں ہم بیٹھ جاتے ہیں اور چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، میں دوبارہ واپس آتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا میں نا فیضی صاحب، جواز فیضی صاحب، آپ نے تینوں دوستوں کی بات سنی ہے، اب میرا پوائنٹ یہ ہے، حالت یہاں پر یہ ہے، ٹھیک ہے مطلب پیپلز پارٹی اتحادی ہے، لیکن یہاں پر یہ 14 بچے جو ہیں، لاہور میں ایک واقعہ ہوا اور پیپلز پارٹی کے پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور پتہ نہیں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور ایک بات انہوں نے بڑی دلچسپ کہی کہ جی کراچی میں یہ واقعہ ہوا تھا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، تو وہ ثانیہ گل پلازا کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے، یہ جو حادثات ہیں اس پہ سیاست شاید کسی بھی جماعت کو نہیں کرنی چاہیے، ریئلسٹکلی بات کرنی چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بھٹی صاحب کو میں مسلسل پوچھ رہا ہوں کہ بھائی جو ہے یہ جو کمیٹی ہے، کیا حکومت کی طرف سے کوئی ایسی چیز، کوئی عملی قدم اٹھایا گیا ہے؟ وہ اس کا جواب نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے آنا تھا یہ نہیں آئے، نیازی صاحب کہتے ہیں یا بیرسٹر گور کہتے ہیں ہمیں سے کوئی رابطہ نہیں کرتا، تو یہ معاملہ جو ہے، یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، کرنا تو یہ سیاستدانوں نے ٹھیک ہے، یہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی بقائی اس میں ہے کہ وہ نہ کریں، تو اس طرح تو معاملات کبھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں نے تینوں دوستوں کی جتنی مجھے سمجھ آئی، آواز آ سکی، اور اس میں جو میں نے دیکھا، یہ میرے لیے قابل احترام ہے، اراکین ہیں اور کسی نہ کسی جماعت کے منتخب یا انتخاب کردہ شخصیات ہیں، لیکن میں وہ بات کروں گا جو مجھے 35 سال ہو گئے ہیں نوشاد بھائی، اور ہم ان سے پہلوں کو بھی دیکھتے رہے، بعد میں آنے والوں کو بھی دیکھتے رہے، یہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ بھٹی صاحب نے بات یہ درست کی کہ دیکھیے جب اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب، تب بھی وفاق معیشت کی بات کی اور اب بھی کی بطور وزیر اعظم۔ ہاں یہ گلہ اپنی جگہ درست ہو سکتا ہے کسی کا، اور آپ بھی بار بار سوال کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں کوئی کمیٹی بنا دی جاتی، کیوں نہیں کوئی چیز ایسی کر دی جاتی جس سے معاملات آگے بڑھیں۔ لیکن میں ان ساری باتوں کے باوصف اور باوجود ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر تو ہم ٹی وی شوز کے اندر
माजी के मामलात में 2018 भी मेरे सामने था, 2013 भी मेरे सामने था, फिर 2024 भी मेरे सामने था। मैं हर इलेक्शन में NA1 चित्राल से जाके और खुश्क इलाकों से होता हुआ फिर गहरे पानियों तक जाता रहा हूँ। मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, मगर मसला सिर्फ ये है कि आगे कैसे बढ़ना है। आप बिल्कुल दुरुस्त सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक सवाल कर रहे हैं कि आगे भी तो बढ़ना है ना। पिछलियां गल्लां असी मलदे जावांगे तो वो फिर मैल तो मैल है, वो निकलती जाएगी। और फिर शायर ने इन्हीं तीनों मेरे भाइयों के लिए कहा था कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। कि मैं तो मुसलसल 35 बरस से यही लिखता रहा हूं कि हुकूमत ने ये किया, अपोजिशन ने ये किया। एक पेज पे कब आएंगे? क्या अपनी अना, किसी के लिए अपनी क़यादत, किसी के लिए अपनी शख्सियत, उसकी पूजा, क्या किसी को हम खुदा ना खास्ता वहां तक ले जाएंगे कि जहां पे मैं नहीं अब कहना चाहता आपके प्रोग्राम में। लिहाजा हमें आगे बढ़ने की कोई राहें निकालनी होगी। देखिए, अमेरिका और ईरान ने राहें निकालनी 47 बरस बाद, लेकिन हम यहाँ GB के अंदर एक नई तरह निकाल रहे हैं और आजाद कश्मीर के अंदर एक नई तरह हमें नजर आ रही है। उसका भी जवाब मेरी दानिश में, मेरे तजिए के तौर पे सुन लीजिएगा। उसकी वजह ये नहीं है कि जो ये बनाते हैं वो ये करते हैं। क्या PTI ने अपने कायद, अपने बानी, अपने शरई अमीर और अपने बहुत ज्यादा महबूब कायद के बाद क्या 9 मई के वाक़ये नहीं किए? क्या रिकॉर्ड पे नहीं है? क्या वो चीजें नहीं है? किस तरह आगे बढ़ा जाया जा सकता है? ये इस तरह बढ़ा जाया जा सकता है कि उन चीजों से तौबा तायब किया जाए। और यहाँ नवाज शरीफ भी गिरफ्तार हुए थे, जरदारी साहब भी बहुत अरसा रहे थे। किसी ने ये तो नहीं कहा था कि हम GHQ पे हमला कर देंगे, किसी ने ये तो नहीं कहा था कि हम शहदा की यादगारें जला देंगे, किसी ने ये तो नहीं कहा था कि हम जो प्लांटेशन है और वो जो तैयारे हैं हमारी यादगारें, उनको तबाह कर देंगे। किसी ने ये नहीं कहा था। लिहाजा ये डालना इन चीजों पे, हाँ, नून लीग से, पीपल पार्टी से अगर अब्दुल अलीम खान साहब की जमात में लोग जा रहे हैं तो उसकी एक वजह ये भी है कि जो माइंड सेट बहरहाल GB में, आजाद कश्मीर में, आजाद जम्मू कश्मीर में बन चुका है, अब अलीम खान साहब उन्हीं PTI के पुराने दोस्तों को, आपको याद नहीं है कि जब PTI की मरकज में हुकूमत थी, GB के जब इलेक्शन हुए तो कौन जीता? वो PTI जीती। आपको याद नहीं है कि आजाद जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन हुए PTI के, और अलहदा बात है कि ऐन से फलाना बनेगा और ऐन से फलाना बनेगा, हमें तो तोहमात भी लेके बैठ गई ना। लिहाजा उन सारी चीजों के बाद फिर हमने ये भी देखा कि वहां से लोग तितर बितर भी होते हुए नजर आए। अब जाके मेरी दानिश में ये है कि GB हो या आजाद जम्मू कश्मीर हो, उसमें जो PTI के लोग सामने आए थे और फिर कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहा, और प्लेटफॉर्म रहता भी कैसे? अब मुझे बताएं कि न्याजी साहब मेरे भाई हैं, यही बताएंगे कि जब PTI एक जमात है, चले निशान नहीं रहा जी, आप एक सीट वाले को जिनकी नकलें दुपट्टे की सूरत में उतारते थे उसको अपोजिशन लीडर नामजद कर देते हैं। आप एक सीट वाले को आप जो है वो सेनेट में अपोजिशन लीडर बना देते हैं। फिर उसके बाद आपका जो वोटर बना था, आपके जो उम्मीदवार बने थे और उन्हें आपकी हालत देख के दीगर जमातों में जाना पड़ा, उन्हें शायद अब्दुल अलीम खान एक नजर आ रहा है कि ये एक थर्ड ऑप्शन भी है और थर्ड क़यादत भी है। लिहाजा क्यों ना इस तरफ चले जाया जाए ताकि वो वोट बैंक जिसको PTI की सूरत में उन्होंने कैप्चर किया था वो इस्तेमाल कर सकें। इसमें मेरा नहीं ख्याल, हाँ, ये तारीख ये बताती है कि फैसले करने वाले जब कर गुजरते हैं अपनी रियासत के लिए, अपने मुल्क के लिए, और फिर मुख्तलिफ इश्यूज देखते हुए, वो अपनी जगह बहस है, उस पर बड़ी खुली बहस हो सकती है, उसके लिए अलहदा से प्रोग्रामात की एक सीरीज करना पड़ेगी। मगर दूसरा रुख ये भी होता है कि अपने इलाके के वोटर को, अपने इलाके के लोगों को, खवातीनों और मर्द हजरात को किस तरह अट्रैक्ट करना है। अब्दुल अलीम खान अच्छी गेमें खेल रहे हैं और वो उन्हें खेलनी भी चाहिए इस मौका पर, क्योंकि वो कम से कम वो जो वोटर था जो इमरान नियाजी साहब की मोहब्बत में था, उनको तो अल्लाह माफ करें, तो वो मैं नौज़बिल्ला पैगंबर इस्लाम भी कहा गया तो कोई नहीं बोला था इनमें से। लिहाजा जब ऐसी बातें की जाएंगी तो वो वोट बैंक वो ले रहे हैं और दीगर जमातों को भी ये आप ये भी रिकॉर्ड पे ले जाइएगा निशात साहब कि वो जो लोग पीपल्स पार्टी या नून लीग से आ रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड या बैकग्राउंड क्या है, क्या वो
ادھر سے ادھر آئے تھے حالات دیکھ کے اور پھر واپس جا رہے ہیں. یہ گڈ موڈ سی کیفیت ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال تسلسل اچھا ہے, بحث اچھی ہے, مباحثہ اچھا ہے. اور بھٹی صاحب نے تو بڑے کمال سے کہا نا کہ تیسری دفعہ یہ ماشاءاللہ رکن اسمبلی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی بھی اور مندو خیل صاحب بھی بڑی نپی تری اور جھٹکی بات کرتے ہیں, نیاز صاحب بھی کرتے ہیں. لہذا ان سب کو میرا یہ خیال ہے کہ چلیں جماعتیں نہیں کر رہی تو اپنے یار وہ تھوڑے کڑے اتار دیں گجرات والے آپ کا کہنے کا اور مطلب آگے یہ ہے بڑھنے کہ کی کوشش کریں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بذریعہ ٹرانزیشن آئے ہیں, ایکچولی یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو اب علیم خان صاحب کو جوائن کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں. ناظرین, لیکن یہاں اس ملک کے اندر ونڈر بوائے کی بات بھی بہت ہوتی رہی ہے اور وفاق میں حکومت کی تبدیلی کی بات بھی بہت شد و مد سے کی جا رہی ہے. یہ ہر ڈرائنگ روم میں یہ آج کل یہ بحث ہے. جب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے جب واپس آتے ہیں تو اسی ایک بات پہ بات کرتے ہیں کہ کیا حکومت جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. بالکل اسی طرح اس طرح کہ پی کے میں سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہیں تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ جو تبدیلی کی ہوا ہے یہ واقعتاً کچھ اس میں کوئی یعنی حقائق پر مبنی ہے یا یہ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں اور ان کا نقصان باہر طور پھر حکومتوں کو اور سیاستدانوں کو ہی انڈائریکٹلی ہوتا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ جو ہے یہ ملک میں پھر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں. اس پر بات کرتے ہیں لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک.